ناظرین کرام، روزہ رکھ کر ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ بحفاظت رہے؟ آئیے ہم قاری صاحب کا بیان سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ قاری صاحب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ 5 پلرز پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک پلر روزہ ہے، رمضان المبارک کا روزہ۔ یہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی زبان کی بات ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے۔ روزے کا مطلب ہے باز رہنا، ٹھہر جانا، رک جانا، کھانے پینے سے بھی رکنا اور ہر اس برائی سے رک جانا جس کا اللہ ذوالجلال نے رکنے کا حکم دیا ہے اور اس کے محبوب نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ فجر سے لے کر مغرب تک ہر اس چیز کو استعمال کرنے، بولنے، کھانے یا پینے سے رک جانا جس سے شریعت نے روک دیا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، ایسا عمل بتائیے جس جیسا کوئی عمل نہ ہو، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ عمل مجھے بتائیے جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں ہو۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 986، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ میرے صحابی، بے نظیر اور بے مثال عمل کرنا چاہتے ہو اور ایسا عمل جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہو تو تم روزہ رکھو، اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3037، جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار۔ اللہ ذوالجلال نے تمہیں ایسے نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائی ہیں۔ کن نیک لوگوں کی دعائیں تمہیں ملتی ہیں؟ فرشتوں کی دعائیں۔ کیسے لوگوں کو ملتی ہیں؟ یقومون اللیل ویصومون النہار ولیسوا بأثمہ ولا فجار، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں نہ تو یہ فاسق ہوں گے نہ گنہگار ہوں گے، اور کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ ان ہستیوں کے لیے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ ایک ڈھال وہ ہے جو جنگ میں انسان استعمال کرتا ہے کہ دشمن وار نہ کرے، یہ ایسی ڈھال ہے جس کے مختلف پرپز ہیں۔ یستجن بها العبد، روزہ جو رکھ لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ جو رکھ لیتا ہے یستجن بها العبد من الشیطان، شیطان کے سامنے یہ ڈھال ہے، شیطان اسے ورغلاتا نہیں ہے۔ روزہ یہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا۔ روزہ ڈھال ہے، کتنی مضبوط ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا اور آگ کی حرارت بھی اسے نہیں پہنچے گی۔ یہ 4 قسم کی ڈھال جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروائی ہے، یہ روزہ ہے۔ کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اللہ کا عذاب وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں، اس سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اگر وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے، اور قیامت کے دن بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنوں کے سامنے بھی ڈھال ہے۔ کسی کی جان میں فتنہ ہو، بندہ نیک نہیں ہے، فتنے میں پڑا ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا،
اس کے پاس مال نہیں ہے یا ہے تو حرام کا ہے، وہ بھی فتنے میں پڑا ہے۔ وہ اکیلا رہتا ہے، اس کا کوئی پڑوسی نہیں، تب بھی خوف کا فتنہ ہے۔ اگر پڑوسی ہے تو وہ نیک نہیں ہے، تب بھی فتنہ ہے۔ ان سارے فتنوں کے سامنے اگر آپ ڈھال بنانا چاہتے ہیں تو تم نماز کے ساتھ روزہ رکھو گے تو ان پانچوں کے پانچوں فتنوں سے محفوظ کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جب فجر سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھاتا اور پیتا نہیں اور خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو نہ کھانے کی وجہ سے جو روزے دار کی مہک اس کے منہ سے آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ شہید کے خون کے اندر جو مہک ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، ریحہ ریح مسکن، وہ کستوری جیسی ہے۔ اور جو روزے دار کے بارے میں فرمایا، وہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہید کا تو درجہ ہی بڑا ہے، پہلا خون کا قطرہ اگر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے سوائے قرض کے قرض معاف نہیں ہوتا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین۔ لیکن روزے دار، اس کی مہک شہید کے خون کی مہک سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ شہید ہوتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرنے والے کے دل میں ریا ہو، لیکن روزہ رکھنے والے کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم ہی نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اور ریاکاری سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس کے منہ کی مہک کو شہید کے خون کی مہک اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ بیان کیا۔ دنیا میں انسان سفارشیں ڈھونڈتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے۔ کبھی سفارش ہو جاتی ہے، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی سفارش کے باوجود کام نہیں ہوتا۔ جس دن سارے سفارشی دوڑ جائیں گے وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن یا تو قرآن سفارش کرے گا یا پھر روزہ سیام سفارش کرے گا، اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا اور پھر روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے والا اس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کی سفارش کرنے والا روزہ ہوگا، اللہ سارا دن میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، قرآن کہے گا اللہ میں نے تو اس کو رات سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا۔ فیشفعان، ان دونوں کی دعاؤں کو، سفارش کو اللہ قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں۔ یہ ہیں وہ آداب جو قاری صاحب نے ہمیں بتائے ہیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے، روزہ رکھ کے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے بیانات ہمارے سنتے رہا کریے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اچھی طریقے کے ساتھ ہر بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام آگے زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔